اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ صدیوں سے بچھڑا ہوا بیٹا ملنے پر اتنی ماں کو خوشی میسر نہیں آتی جتنا اللہ کے حضور کوئی بندہ آ کر جھک جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو میرے رب کو جتنی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور کئی سال ہاتھ سال سے بچھڑا ہوا بیٹا جب باپ کو ملتا ہے تو باپ کی چہرے کے اوپر اور اس کی پیشانی پر اتنی خوشی کے آثار نہیں نمودار ہوتے جتنا بندے کی توبہ پر میرا پروردگار خوش ہوتا ہے۔ اور جب بھوکا اور پیاسا انسان طویل سفر کر رہا ہو، شدت کی پیاس ہو، شدت کی گرمی کے اندر، شدت کی دھوپ ہو، جنگل کا سفر کر رہا ہو اور شدت کی پیاس کے اندر اس کو پانی ٹھنڈا میسر آ جائے اور ٹھنڈا سایہ مل جائے تو اتنا ٹھنڈا سایہ اور ٹھنڈا پانی ملنے کے ساتھ اس کو فرحت اور خوشی نہیں میسر آتی جتنی اللہ کو اپنے بندے کے توبہ کرنے سے خوشی میسر ہوتی ہے۔ تو میرا اللہ اپنے بندے کی ندامت کے آنسو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک روایت میں آیا کہ اگر کوئی بندہ آنسو بہا لیتا ہے اور ندامت کے آنسو اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر اس کے رخساروں پہ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ تو توبہ کے بہت بڑے فضائل ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے یہ بھی درس ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ حضور 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے۔ توبہ کا اجر یہ ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ اگر سفر کر رہا ہے، طویل سفر پہ اس نے نکلنا ہے، تو وہ سفر کی تیاری کے لیے اپنا ساز و سامان، کھانے پینے کا طعام اور مشروبات اپنی سواری پہ رکھتا ہے۔ تو جس منزل مقصود پہ اس نے جانا ہے، درمیان سے ایک جنگل اس نے گزر کے جانا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ جنگل کا سفر کر رہا ہے، شدت کی گرمی ہے، شدت کی دھوپ ہے، وہ تھک جاتا ہے اور ارادہ کرتا ہے کیوں نہ میں تھوڑی دیر آرام کر لوں، ایک گھنے سائے کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور اپنی سواری کو اب کھڑا کر کے اس کی لگام کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتا ہے تو لمبا ہو جاتا ہے، سو جاتا ہے، آرام کر دیتا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جب اٹھتا ہے تو وہ سواری اس کی موجود نہیں ہوتی، تو وہ اس کو ڈھونڈنے نہیں نکل جاتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں سارا جنگل وہ چھان لیتا ہے لیکن اس کو سواری ملتی نہیں ہے۔ پھر آخر کار بھوک کی شدت اور پیاس کی شدت نے اس کو مجبور کیا کہ ایک جگہ پہ ٹھہر جا، ایک جگہ پہ رک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اگر سارا جنگل بھی چھان بھی لوں تو مجھے سواری تو میسر نہیں ہوگی، لیکن اب تو میرے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز بھی میسر نہیں ہے، کیوں نہ میں ایک جگہ پہ بیٹھ جاؤں، وہاں پر مجھے موت آ جائے۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ بندہ وہاں سے پلٹ کے آتا ہے جہاں پر اس کی سواری گم ہوتی ہے اور ذہن کے اندر خیال یہ ہے کہ یہاں پر لیٹ جاتا ہوں اور یہاں پر موت کا انتظار کرتا ہوں، اب موت آ جائے گی، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، پانی کھانے پینے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے، یہاں پر موت کا انتظار کرتا ہوں، کم از کم یہاں پر مر جاؤں گا تو میرے مرنے کے بعد میری لاش کو کوئی مسافر اٹھا کر دفنا تو دے گا، یہاں پر مر جاتا ہوں۔ تو لیٹتا ہے، موت کا انتظار کر رہا ہے، اسی حالت کے اندر اس کو نیند آ جاتی ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سرانے وہی سواری کھڑی ہے جس کے اوپر اس کے مشروبات اور اس کا کھانا ہے۔ تو حضور نے فرمایا صحابہ بتاؤ جو موت کے منہ سے نکلا ہے اور نکل کر کے اس کو پانی اور بھوک کی شدت نے اتنا ستایا تھا کہ پانی بھی میسر آ گیا، کھانا بھی مل گیا، وہ سواری ملنے پر کتنا خوش ہوگا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انتہا درجے کا خوش ہوگا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ یہ تو کچھ خوشی کی حد ہی نہیں کہ بندے کو موت کے قریب جاتے ہوئے موت کے منہ سے نکال کر اس کو ٹھنڈا پانی میسر مل جائے تو کتنی بڑی خوشی میسر آتی ہے۔ فرمایا یہ تو چھوٹی سی خوشی ہے، جب کوئی بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے اور اپنی ندامت کے آنسو بہا لیتا ہے، اس سے کئی گنا بڑھ کر میرا مالک خوش ہو جاتا ہے۔ تو بندے کی توبہ پر میرا اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ انسان کے پاس اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد سوائے توبہ کے کوئی اور چارہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بارگاہ ایسی ہے کہ جس کے اندر نہ تو رشوت چلتی ہے اور نہ ہی کسی کی سفارش چلتی ہے، سوائے توبہ کے اپنی گناہوں کی معافی کے خواستگار ہونے کے اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ آپ نے بنی اسرائیل کا وہ قصہ سنا ہوگا کہ 99 لوگوں کا قاتل ہے اور کسی آدمی سے مشورہ کرتا ہے یار میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے اور بے گناہ قتل کیا ہے، کیا میری بھی کوئی بخشش ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا جاؤ میں تو عالم نہیں، فلاں عالم ہے اس سے مسئلہ پوچھو۔
تو وہ عیسائی عالم کے پاس گیا اور اس سے کہتا ہے کہ میری کوئی بخشش کا سبب ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا تم 99 لوگوں کا قاتل ہے اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو ایک کو جان بوجھ کر بے گناہ قتل کر دیتا ہے اس کی جزا جہنم ہوتی ہے، تمہاری بخشش کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا بخشا تو پہلے بھی نہیں جاؤں گا، لیکن ایک اور پورا کر کے 100 کا عدد پورا کر لیتا ہوں۔ اس کو بھی قتل کر دیا، 100 کا قاتل ہے۔ اب کسی دن کے اندر خیال آیا کہ 100 کو قتل کر دیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی میری بھی بخشش ہو جائے۔ تو کسی سے مشورہ کرتا ہے، اس نے کہا کہ تیری بخشش کی امید کی جا سکتی ہے، جاؤ فلاں بستی کے اندر مسجد اقصی کے قریب بستی ہے، وہاں پر اللہ والے رہتے ہیں، ان کے پاس بیٹھو، وہ ذکر اذکار کر رہے ہوں گے، ان کے ساتھ ذکر کرو اور اللہ کو یاد کرو، تو میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تجھے بخش دے گا۔ تو وہ اس بستی کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں ابھی منزل مقصود پہ پہنچا نہیں ہے، سفر باقی ہے، تو رستے کے اندر موت آ جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جنت والے فرشتے بھی آ گئے اور اللہ کے غضب والے جہنم والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور آپس میں مکالمہ کرتے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ میں لے جاؤں گا، اس لیے کہ یہ جہنمی ہے، 100 لوگوں کا قاتل ہے اور اپنے سانسوں کی مقدار کو تو یہ ملحوظ خاطر رکھتا تھا، لیکن اس کو اپنے گناہوں کا شمار نہیں ہے، میں اس کو لے کے جاؤں گا اور یہ جہنمی ہے۔ تو جنت والے کہتے ہیں نہیں، اس کا راستہ بہت اچھا تھا، اس کا میشن اچھا تھا، لہذا ابھی منزل مقصود پہ نہیں پہنچا تو کیا موت آ گئی ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے رب کا، لہذا ہم اس کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ اسی دوران اللہ جبریل کو حکم دیتا ہے، فرماتا ہے جبریل جاؤ، میرے فرشتوں کے درمیان مکالمہ ہو گیا ہے، گفتگو ہو گئی ہے اور ان کا آپس میں اس بات میں ظاہری طور پر تنازع ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں لے جاؤں گا، جنت والے کہتے ہیں میں لے جاؤں گا، جب ان کے درمیان فیصل بنا کر تجھے بھیجتا ہوں، ان کے درمیان فیصلہ کرو۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جناب جبریل علیہ السلام انسانی شکل کے اندر آتے ہیں، ان دونوں کی باتوں کو سنتے ہیں اور پھر ان کو ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا جھگڑا کیا ہے؟ جنت والے کہتے ہیں کہ یہ بندہ جنت کے راستے پہ گامزن تھا، لہذا ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے، اور جہنم والے کہتے ہیں کہ یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، ہم اس کو جہنم میں لے جائیں گے۔ تو جبریل امین نے انسانی شکل کے اندر آ کر مشورہ دیا، فرمایا کہ میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ اس کا آگے والا سفر بھی ناپا جائے اور پیچھے والی زمین کو بھی ناپا جائے، جو اس کا سفر تھوڑا ہوگا وہی اس کی منزل مقصود ہوگی اور اسی کے بل بوتے پر اس کا ٹھکانہ بھی وہی ہوگا۔ جناب کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آگے والا سفر بھی ناپا گیا، پیچھے والا سفر بھی ناپا گیا، لیکن حقیقت حال حضور فرماتے ہیں یہ تھی کہ سفر آگے زیادہ تھا، لیکن میرے رب نے زمین کو حکم دے دیا ہے زمین تو جانتی نہیں ہے اس کا میشن کیا ہے، یہ اللہ والوں کی تلاش میں نکل پڑا ہے، لہذا آگے والی زمین کو حکم دیا تم سکڑ جاؤ اور پیچھے والی زمین کو حکم دیا کہ تم پھیل جاؤ۔ کہ جب بندہ اللہ والوں کی تلاش میں نکل جاتا ہے، نیت سچی ہوتی ہے، ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کے حضور توبہ کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کوئی کیوں نہ اسباب تلاش کر لو۔ حضور فرماتے ہیں ابھی سبب ملا نہیں ہے، لیکن سبب سے پہلے اللہ نے اس کے سفر کو ہی اس کی بخشش کا ایک بہانہ بنا دیا تھا۔ تو میرے بھائی اللہ